اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، دور قرآن 2024 آج دوسرا دن ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے، تو تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتی ہوں حفصہ شاہد کو، وہ آئیں تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے آج کی کلاس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ محترم خواتین اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ، دور قرآن کا ہمارا آج دوسرا دن ہے۔ کل ہم نے انٹروڈکشن ٹو قرآن لیا تھا کہ قرآن کی عظمت، اس کی فضیلت، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ یہ ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے، ہمارے زندگی گزارنے کے طور طریقے اس میں بتا دیے گئے ہیں، اور اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہر زمانے میں انبیاء نے اس راستے پر چل کر جنت پائی ہے۔ صراط المستقیم، اسی راستے کی صراط المستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والی یہ کتاب ہے۔ یہ انقلابی کتاب ہے، یہ ایک دعوتی کتاب ہے۔ جس کے دل میں یہ قرآن اتر جاتا ہے، صراحت کر لیتا ہے، اس کے زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ انقلاب قلب سے نکلا ہے، قلب کہتے ہیں دل کو، یعنی اس کے دل بدل جاتا ہے، اس کی نظریات، اس کا سوچنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بات چیت، ہر چیز قرآن کے مطابق ہو جاتی ہے۔
اللہ की तरफ से ये हिदायत नामा हर एक के नाम हुदल लिन्नास है। खुसूस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास तौर पर अरबों के लिए, आम तौर पर तमाम जहानों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरी नबी बनाकर रहमतुल लिल आलमीन को भेजा, अपना रहमत का पैगाम देकर। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर सूरह नास तक 114 सूरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही कुरान मजीद की जो है तरतीब की गई थी। यानी कुरान मजीद के जो सूरतों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इस तरीके की तरतीब जो आज हम पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही सूरों की तरतीब कर दी गई थी। हाँ, किताबी शक्ल में तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में, क्योंकि जंगे यमामा में बहुत सारे हुफ़ाज़ शहीद हो गए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर कहने लगे कि अगर इस तरीके से हुफ़ाज़ शहीद हो गए जिनके सीनों में कुरान महफूज है, तो फिर कुरान का कायम रहना मुश्किल हो जाएगा, तो क्यों नहीं हम इसको एक किताबी शक्ल दें। तो इस पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो पहले माने नहीं कि जो काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो काम मैं किस तरह कर सकता हूँ। लेकिन आखिरकार अल्लाह ताला ने उनके सीने को खोल दिया, एक टीम मुनक्किद कर दी गई और हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कातिबे वही रहे, इनको इस टीम का लीडर बना दिया गया और एक एक आयत के लिए दो दो गवाह की हैसियत से, यानी सूरतों को ये तरतीब के एतबार से पढ़कर सुनाने के एतबार से, तो एक एक आयत के लिए दो दो गवाहों को बुलाया जाया करता था। तो इस तरीके से पूरे का पूरा कुरान को जो है एक किताबी शक्ल में, यानी अभी देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो पूरा हो चुका था, लेकिन किताबी शक्ल में इसकी तदवीन जो है अमल में आई। इसकी तदवीन के एतबार से 3 मराहिल में मुकम्मल हुई। पहली तदवीन कंपलेशन जिसको कहते हैं रसूलुल्लाह की हयात तैयबा में हो गई थी, लेकिन वो तदवीन इस शक्ल में थी कि सूरतें मुय्यन हो चुके थे, सूरतों की तरतीब भी हो चुकी थी, लेकिन किताबी शक्ल में कुरान मजीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में मौजूद नहीं था। लोगों के पास मुख्तलिफ हिस्सों में लिखा हुआ कुरान था। लोग ऊंट के हड्डियों पर लिखा करते थे जो काफ़ी चौड़ी हुआ करती, इस पर लिख लेते, या लोहे की तख्तियों पर लिख लिया करते, ऊंट की फसलियों पर भी जो बड़ी चौड़ी हुआ करती इस पर। ये इस तरीके से, क्योंकि उस ज़माने में कागज़ कलम कुछ नहीं था, कपड़ों पर भी लिख लिया जाता था, इस तरह छोटे छोटे पत्थरों पर भी आयत लिख लिया करते कि कुरान मजीद की असल हैसियत कौल की है। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, सूरह हाक़ा में आता है। ना तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखी हुई शक्ल में दिया गया, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखी हुई शक्ल में उम्मत को दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये पढ़ाया गया। लिहाजा अल्फाज कुरानी सनुक़रिउका फला तंसा, सूरह आला में आता है, हम आपको पढ़ाएंगे फिर आप भूलेंगे नहीं। तो ये अव्वल कौल जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर कौल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर लोगों के सामने आया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने भी सुना है। लिहाजा असल में ये कुरान पढ़ी जाने वाली शय है, लेकिन जैसे जैसे कुरान नाजिल होता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको लिखवा लिया करते थे। बाद सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन किताबे वही के जिम्मेदारी पर मामूर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म भी दे दिया था, ला तकूनु अन्नी गैरल कुरान, मेरी तरफ से सिवाय कुरान के कुछ ना लिखो। तो ये जो है कंपल्शन ऑफ कुरान का पहला स्टेप रहा। जिस कुरान को मैं और आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, इरादे को अल्लाह की रज़ा के खातिर, हिदायत हासिल करने के खातिर एक सुई के साथ बैठिए, इस कुरान को सुनिए, अल्लाह से दुआ कर कर बैठिए। अल्लाहुम्मा जल्नी मिन अइम्मतिल मुत्तकीन, इमाम मालिक की दुआ है कि अल्लाह हमें जो है इस कुरान के ज़रिए मुत्तकी परहेज़गार बना,
اللہم اغفر لی بالقرآن، اللہم ارحمنی بالقرآن، اللہم اہدنی بالقرآن، اللہم ارزقنی بالقرآن۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہم پر رحم کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس قرآن کے ذریعے اہدنی ہدایت نصیب فرما۔ اللہم ارزقنی بالقرآن، اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمیں ہماری روح کی غذا عطا فرما۔ اور یہ بہت بہترین دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل میں نے آپ کو اس دعا کے بارے میں بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا ہر کسی کو رنج، غم، دکھ، پریشانی ہو تو اس دعا کو پڑھ لیا کرے۔ اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے غم، رنج، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اللہم انی عبدک ابن امتک عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ میں تیرے بندہ اور تیرے بندی کا بیٹا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا اور تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے۔ میں تیرے ہر نام کے ساتھ جو تو نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، اپنی کتاب میں سے تو نے اس کو نازل کیا ہے یا تو نے اسے اپنے علم غیب میں رکھنے کو ترجیح دی ہے، سوال کرتا ہوں۔ آپ لوگ بھی سوال کریے، دعا کریے، اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے رنج اور غم کو دور کرنے کا سبب، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو سنت اور فجر کی نماز کے درمیان گھر میں سنت نماز ادا کر کر مسجد کی طرف جایا کرتے تو اس دوران اس دعا کو پڑھا کرتے۔ بہت بہترین دعا ہے یہ دعا، خود بھی پڑھیے، بچوں کو بھی سکھائیے، خاص طور پر جو مسجد کے لیے جا رہے ہیں سنت نماز ادا کر کر راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ ڈال دے میرے دل میں نور، وفی بصری نورا، میرے آنکھ میں نور، وفی سمعی نورا، میری سماعت میں نور، وعین یمینی نورا، میرے دائیں نور، وعین یساری نورا، اور میرے بائیں نور، اور میرے اوپر نور، وعین یمینی نورا، وعین یساری نورا، و فوقی نورا، میرے اوپر نور، و تحتی نورا، اور میرے نیچے نور، و امامی نورا، میرے آگے نور، و خلفی نورا، میرے پیچھے نور، و جعلی نورا، اور بنا دے میرے لیے نور کو، فی لسانی نورا، میری زبان میں نور، و عصبی نورا، میرے اعضاء میں نور، و لحمی نورا، میرے گوشت میں، و دمی نورا، میرے خون میں، و شعری نورا، میرے بالوں میں، و بشری نورا، اور میرے نفس میں نور ڈال دے، و جل فی نفسی نورا، میرے نفس میں نور، و آدم لی نورا، میرے ہڈیوں میں نور، اللہم آتنی نورا، اللہم آتنی نورا، اے اللہ ہمیں نور عطا فرما۔ الحمدللہ اس دعا کے ساتھ بیٹھیے، وشری نورا و بشری نورا وجل فی نفسی نورا وادم لی نورا، اللہم آتنی نورا، اللہم آتنی نورا۔ پروردگار ہمارے لیے اس قرآن کو نور ہی نور بنا دے۔ اس قرآن کو ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جاننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پروردگار اس قرآن کے ذریعے ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، ہم سب کی پریشانیاں، دکھ، بیماریوں کو دور فرما دے، ہم پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ آج ہم کس طریقے سے کمپلشن تدوین قرآن ہوا ہے، پہلے مرحلہ میں نے بتا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترتیب دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکونوا عینی غیر القرآن، میری طرف سے سوائے قرآن کے کچھ نہ لکھو۔
حدیث کو لکھنے سے رسول اللہ نے منع فرما دیا تھا تاکہ کہیں اللہ کے کلام اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت قول یہ تمام گڑمڑ نہ ہو جائے. صرف قرآن مجید کو لکھنے کا حکم دے دیا. لیکن اصل قرآن اللہ نے رسول اللہ کے سینے میں جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سینوں میں جمع کر دیا. وہ قول سے قول کی شکل میں گیا. لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے سیکھا. دیکھیے جو پہلے قرآن نازل ہوا کرتا تھا وربل تھا نا، ایکشنز یعنی ایکسنٹ سے جو ہے لکھا کرتے تھے. اللہم الف اعوذ باللہ تو عین. تو دیکھیے یہ جو ان کا ایکسنٹ پروننسیشن تھا، جب جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور فوری اس کی کتابت کیا کرتے تھے، قلم بند کیا کرتے تھے. تو ہر حال رسول اللہ کے دور میں لکھا ہوا قرآن بھی تھا، لیکن کتابی شکل میں جمع شدہ نہیں تھا. جمع شدہ شکل میں صرف سینوں میں تھا. حفاظ کو یاد تھا، انہیں یاد تھا کہ قرآن اس ترتیب کے ساتھ. اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ صحیح روایت کے مطابق ہر رمضان المبارک میں جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام اس کا دور کرتے تھے. یہی سنت کو ہم ہر رمضان میں دہراتے ہیں کہ رمضان میں ایک مرتبہ قرآن کا دورہ کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام مذاکرہ کیا کرتے تھے قرآن مجید کا. اس کا دور ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے قرآن مجید کا 2 مرتبہ مکمل دور کیا ہے. لہٰذا جہاں تک حفاظ ہیں، سینے میں قرآن ان کے محفوظ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے دوران اس کو مکمل ہو گیا تھا. یہ پہلا دور ہے، پہلا سٹیپ ہے کمپلشن آف قرآن کا. تدوین قرآن کا دوسرا مرحلہ، دوسرا سٹیپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ متعین کیے گئے. تو آپ کے زمانے میں جنگ یمامہ میں بہت سارے بڑی تعداد میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حفاظ تھے شہید ہو گئے. یہ بڑی خون ریز جنگ تھی اور اس میں کثیر تعداد میں حفاظ قرآن شہید ہو گئے. تو تشویش پیدا ہو گئی اور یہ خیال آیا کہ قرآن کو اب کتابی شکل میں جمع کر لینا چاہیے. یہ خیال سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت ابوبکر سے کہی تو وہ بڑے پہلے تو انہوں نے اس بات کو مانا نہیں. میں کیسے کروں وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار کرتے رہنے پر رفتہ رفتہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس پر انشراح صدر ہو گیا. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اب تمہاری اس بات کے لیے اللہ نے میرے سینے کو کشادہ کر دیا ہے. اس کے بعد یہ ذمہ داری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈال دی گئی، جو رسول اللہ کے زمانے میں کاتب وحی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند خاص صحابہ جو کتاب وحی پر مامور تھے، ان میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہت معروف تھے. ان سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کام تم کرو، اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ کی ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی. اور وہ بھی بہت انہوں نے بھی بہت اصرار کیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا. آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ثابت کو اس کام کے لیے چن لیا، اور تمام جو لوگ جن کے سینوں میں قرآن حفظ تھا ان کو بلایا جاتا، ایک ایک آیت کے لیے 2 گواہ کو لیا جاتا. اس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا میں یہ مسئلہ بھی لے کر آیا گیا کہ رسول اللہ کے زمانے میں تو قرآن ایک جلد میں جمع نہیں کیا گیا. لہٰذا اب جب جیسے کمپلشن مکمل ہو گیا، اب اس کا کیا نام رکھا جائے. اب اس کی تجویز یہ آئی، کسی نے کہا اس کا نام انجیل کا نام دیا جائے. ایک رائے یہ دی گئی کہ اس کا نام صفر ہو جائے، اس لیے کہ صفر کا لفظ تورات کی کتابوں کے لیے معروف تھا. سفر ایوب ایک کتاب تھی، تو سفر کتاب اس کو کہا جاتا تھا. کسی نے کہا کہ اسفار، یہ لفظ قرآن مجید میں بھی آیا ہے. سفر کا لفظی مطلب ہے روشنی دینے والی. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر
اس کا نام جو ہے مصحف ہونا چاہیے، انہوں نے تجویز دی۔ انہوں نے کہا کہ میرا آنا جانا حبشہ ہوا کرتا تھا، وہاں کے لوگوں کے پاس ایک کتاب ہے اور اسے مصحف کہتے تھے۔ مصحف کے لفظ پر اتفاق اور اجماع ہو گیا، لہٰذا قرآن مجید کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر مصحف نام رکھا گیا اور اس پر لوگوں کا اجماع ہوا۔ یہ تدوین قرآن کا دوسرا مرحلہ رہا۔ اب تدوین قرآن کا جو ہے تیسرا مرحلہ، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، قرآن مجید 7 یعنی قرأت پر نازل ہوا تھا، 7 حروف پر نازل ہوا تھا۔ عربوں کی زبان تو ایک تھی لیکن لب و لہجہ مختلف تھا۔ الفاظ کے دیکھیے، انگلش ہو اردو ہو، ایکسنٹ ہر ایک کی دیکھیے، اردو تو اردو ہی ہوتی ہے لیکن لکھنوی اردو الگ ہوتی ہے اور جو ہے دوسرے علاقوں کی اردو الگ ہوتی ہے۔ کسی چیز کو مذکر کو کسی زبان میں مذکر، کسی علاقے میں کسی مذکر کو مؤنث کہتے ہیں۔ دہی کھٹا ہے تو کسی جگہ پر دہی کھٹی ہے کہتے ہیں۔ تو لیکن اسی طرح دیکھ لیجئے لب و لہجہ، ایکسنٹ الگ رہا ہے۔ اب جیسے جیسے دیکھ لیجئے اسلام کا دائرہ بڑھتا چلا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، 22,000 لاکھ مربع زمین پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی جو آپ کا جو ہے 12 سال خلافت دور رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4 سال خلافت دور رہا ہے۔ اب یہ جس طریقے سے دیکھ لیجئے اسلام کا دائرہ بڑھتا چلا گیا، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلے گئی، اب لب اور لہجے کے جو ہے اس کے اعتبار سے اپنا لب و لہجہ بدل کر قریش کے لہجے پر اس قرآن مجید کو مختلف لہجوں میں پڑھنے کے ساتھ کچھ لفظی فرق بھی آنے لگے۔ ایکسنٹ میں دیکھیے فرق ہوتا ہے نا، ابدن ابدا یعنی ہمیشہ ہمیشہ، حمزہ سے ابدا آ گیا، ابدا، ابد کا مطلب ہوتا ہے معبود، عابد، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو میں فرق ہے یا نہیں بتائیے، جیسا کہ کاف قاف میں فرق ہوتا ہے۔ قلب قاف 2 نقطے والے تو دل، قلب کتا۔ تو پھر دیکھ لیجیے اگر آپ کاف کو قاف پڑھیں، قاف کو کاف پڑھیں تو کتا جا کر دل، دل جا کر کتا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس زمانے میں بھی یہی پرابلم ہویا کرتا تھا ایکسنٹ کے اعتبار سے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے نوبت یہ آ گئی کہ مختلف لہجوں میں، ایکسنٹس میں لفظی فرق کے ساتھ بھی قرآن پڑھا جانے لگا۔ کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہوتا تو دوسرا کہتا کہ یہ غلط پڑھ رہے ہو، یہ یوں نہیں ہے جیسے تم پڑھ رہے ہو، یہ صحیح ہے۔ اس پر جو ہے ایک بڑا خاصا نا اتفاقی ہو رہی تھی، لوگوں میں جو ہے لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا۔ یہ بات پھیل گئی تو قرآن کا کوئی ایک جو ہے سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے کہ اس کا جو ہے امت کو جمع کرنے والی شے تو یہ قرآن ہے، اس میں لفظی فرق کے نتیجے میں دائمی افتراق و انتشار پیدا ہو جائے گا۔ لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے مشورہ طے کیا کہ قرآن کا ایک سٹیٹمنٹ تیار کیا جائے۔ اس سٹیٹمنٹ کے لیے لفظ رسم الخط جس کو کہتے ہیں، کیلیگرافی جس کو کہتے ہیں، رسم الخط کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، الف با تا، یہ جو الفابیٹس ہم لکھتے ہیں یہ حروف ہیں، لیکن عربی میں لکھا جائے تو ان کا رسم الخط کچھ اور ہے اور اردو میں لکھا جائے تو ان کی شکل کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے ایک رسم الخط، ایک سٹیٹمنٹ پر قرآن کو جمع کیا۔ انہوں نے بھی ایک کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی کو یہ حکم دیا گیا کہ تمام لہجوں کو رد کر کے قریش کے لہجے پر قرآن کا سٹیٹمنٹ تیار کیا جائے جو متفقن علیہ سٹیٹمنٹ ہوگا۔ لہٰذا اس کی کمیٹی نے بڑی محنت شاقہ سے اس کام کی تکمیل کی۔ اس طرح قرآن کا رسم الخط معین ہو گیا اور ایک متفق علیہ سٹیٹمنٹ وجود میں آ گیا۔ رسم الخط عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق سورہ فاتحہ میں دیکھ لیجئے، اگر آپ عربی قرآن لے کر پڑھیں گے نا، یعنی بہت سارے پرانے قدیم جو لکھے گئے قرآن دیکھیں گے تو اس میں یہ آپ کو اعراب نظر نہیں آئیں گے، زبر، زیر، پیش، تنوین، اس کے اوپر کچھ نہیں، پلین قرآن ہوا کرتا تھا۔ عرب کا آج بھی جو نیوز پیپر نکلتا ہے دیکھیے اس میں اعراب نہیں ہوا کرتے،
لیکن عرب ان کی مادری زبان ہونے کی وجہ سے وہ پڑھ لیا کرتے. لیکن عجم کے لیے انڈو پاکستان، بنگلہ دیش، اب پتہ نہیں کہاں کہاں کوئی ایسی زمین کا خطہ نہیں وہاں مسلمان نہیں، وہاں قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے، تو وہاں ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو لہٰذا حجاج بن یوسف نے ایک اچھا کام کیا. اس نے قرآن مجید پر اعراب لگائے، اس پر جو ہے زبر، زیر، پیش، تنوین، کھڑا الف، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ تمام چیزیں اس نے لگائی تاکہ ہمارے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو جائے. تو سورہ فاتحہ میں مالکی یوم الدین لکھا جائے گا، لیکن شکل یہ ہونی ہوگی مالکی. دیکھیے مالکی یوم الدین، میم پر ہم کھڑا الف لگا دیتے ہیں، اور جو ہے تو میم کے ساتھ ایک الف کو جوڑ لیتے ہیں. اس طریقے سے مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین بھی پڑھا جا سکتا ہے، ملک بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جو حضرت عثمان غنی نے صحابہ کے مشورے سے سر انجام دیا کہ قرآن کا ایک رسم الخط انہوں نے معین ہو گیا، اور تمام جو ہے کاپیز حضرت عثمان غنی نے ایک کاپی کو تیار کیا. بعض روایتوں کے مطابق اس کی 4 کاپیز تیار کی گئی، بعض کے مطابق 5، بعض کے مطابق 7 کاپیز جو ہے نقل کی گئی اس قرآن مجید کے، یعنی یہ تمام کیلیگرافی رسم الخط کے اعتبار سے. ایک جو ہے ایک مصحف افیشیل ورشن کے طور پر مدینے میں رکھا گیا، باقی جو ہے جو کیپٹلز تھے مکہ مکرمہ، مدینہ، دمسکس، کوفہ، یمن، بحرین، بصرہ کو بھیج دیا گیا. ان میں سے کوئی ابھی بھی جو ہے اپنی اصل ورشن میں، یعنی جو حضرت عثمان غنی کا لکھا ہوا یعنی لکھایا ہوا رسم الخط کا قرآن آج بھی موجود ہے، اور مصحف عثمانی کے نام سے جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تیار کرایا تھا. تو یہ جو ہے اس طریقے سے، جس طریقے سے آج جمعے کے خطبوں میں جامع آیات القرآن عثمان ابن عفان اس طریقے سے آپ کا نام لیا جاتا ہے، جب بھی دعا ہوتی ہے تو آپ کو اس نام سے یاد دلایا جاتا. یہ تو دور میں ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خلفائے راشدین کا دور کا معاملہ. آیات قرآنیہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع ہو چکی تھی، لیکن صورتوں کے اعتبار سے جو 30 سورے پارے ہو گئے ہیں نا، صورتیں رسول اللہ کے زمانے میں بھی موجود آ چکی تھی. صورتوں کی تدوین ہی نہیں، ترتیب بھی رسول اللہ کے زمانے میں عمل آ چکی تھی. سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، حالانکہ سورہ بقرہ مدنی دور کا سورہ ہے، ہجرت کے بعد نازل کیا گیا، لیکن سورہ فاتحہ کے بعد اس کو ترتیب دی گئی. سورہ آل عمران یہ بھی مدنی دور کا سورہ 3 ہجری میں نازل کیا گیا. اس کے بعد سورہ نساء یہ بھی مدنی دور کا سورہ. تو مکی اور مدنی دور کے صورتوں کا کمبینیشن ہے. کبھی دیکھے دیجئے کنٹینیوسلی مکی دور کی سورے آتے ہیں تو بیچ میں ایک مدنی دور کا صورت آ جاتا ہے، کبھی جو ہے مدنی دور کی صورتیں تو بیچ میں ایک مکی دور کا صورت آ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ آیتیں، یہ صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترتیب دے رکھا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 گدوں میں 2 دیکھ لیجئے، یہ پیڈز کی شکل میں، کتاب کی شکل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کمپلیشن ہو گیا قرآن کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیلیگرافی کے اعتبار سے قریش کے لب و لہجے پر اس کو، اس ایکسنٹ پر اس کو لکھا گیا. اس کے بعد اس کے کاپیز بنا کر جو ہے جہاں جہاں کیپٹلز تھے اس زمانے کے، وہاں پر افیشیل طور پر رکھا گیا تھا. تو سبحان اللہ، اس طریقے سے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو ہے قرآن مجید کی تدوین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 15 سال بعد ہوئی. حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت کے 12ویں برس میں رسول اللہ کے انتقال کے 24 سال بعد ان کا جب انتقال ہوا. اس طرح اس قرآن کی ٹیکسٹ کے بارے میں شک و شبہات پیدا کیے جا سکتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی آیت قرآن کے جمع کرنے والے نہیں تھے، بلکہ امت کو قرآن کے ایک سٹیٹمنٹ رسم الخط پر جمع کرنے والے. لوگ غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ آیتوں کو اور صورتوں کو حضرت ابوبکر نے جامع الآیت القرآن کہتے ہیں، بلکہ جامع الآیت القرآن نہیں. آیتیں صورتیں تو رسول اللہ کے زمانے میں کمپلیشن ہو چکا تھا.
صرف کیلیگرافی کے اعتبار سے، رائٹنگ کے اعتبار سے، الف با تا کے اعتبار سے، یہ جو ہے حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوا تھا۔ اس سے ہمارے جو لوگ جو ہے اس کے قرآن کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کا شک دور ہو جاتا ہے۔ امت کو قرآن کے ایک سٹیٹمنٹ رسم الخط پر جمع کرنے والے ہیں، اسی لیے آج دنیا میں جو بھی مصحف یعنی جو بھی قرآن موجود ہیں مصحف عثمان کہلاتے ہیں، کہ آپ نے اس کو جو ہے اس طریقے سے کیلیگرافی کیا تھا۔ اس کا نام مصحف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تھا۔ مصحف عثمان میں رسم الخط اور سٹیٹمنٹ معین ہو گیا، تو اب قرآن اس طریقے سے لکھا جائے گا، اور یہی پوری دنیا کے اندر آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے۔ لیکن اب سعودی حکومت نے اس کا اہتمام کر کے بڑی نیکی کمائی ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے ایک نیکی مصر نے کمائی تھی، جب اسرائیل نے قرات کے قرآن مجید کے اندر جو ہے تحریف کر کے اس کو عام کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ قرآن مجید میں ترمیم کرنے کی کوشش کی، تو حکومت مصر نے اپنی چوٹی کے قراء قاری محمد خلیل مصری اور عبد الباسط عبد الصمد سے قرآن مجید کو مختلف قراتوں میں تلاوت کرایا اور ان کے کیسٹس تیار کر کر دنیا میں پھیلا دیے۔ اب گویا وہ ریفرنس کا کام دیں گے، ان کے ہوتے ہوئے اب کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس طرح قرات کے حوالے سے قرآن میں کوئی تحریف کر سکے۔ اسی طرح سعودی عرب کی حکومت نے کروڑیں روپے خرچ کر کر بہت بڑی فاؤنڈیشن انہوں نے بنائی، جس کے زیر اہتمام بڑے عمدہ جو ہے آرٹ کیلیگرافی عالمی معیار پر بڑی عمدہ جلدیں تیار کرتے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں یہ قرآن مجید چھپا جا رہا ہے، جو حضرت عثمان غنی معین کردہ رسم الخط کے مطابق۔ تو حضرت عثمان غنی جامع آیت القرآن کے بجائے جامع الامتی علی رسم واحد، یعنی امت کو قرآن حکیم کے یہ ایک رسم الخط پر جمع کرنے والے ہیں۔ یہ تدوین بھی رسول اللہ کے انتقال کے 24 برس کے اندر ہی مکمل ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا مانتی ہے، تمام مشترک یعنی جو نہیں مانتے قرآن کو، قرآن کے مطابق جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ یہ پیور ٹیکسٹ قرآن مجید کا دنیا میں موجود ہے، کسی دوسری کتاب جو موجود نہیں ہے۔ اس کی جو ہے یہ اس صدی کی اس کتاب کی بہت بڑی فضیلت ہے، جس کو دشمن نے بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ویتنام نامی شہر میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انگریزوں نے جو ہے 3 یا 4 سال یہ ریسرچ ورک کیا، دنیا کے تمام مختلف علاقوں سے انہوں نے قرآن مجید کے نسخے جمع کیے، اس پر غور و فکر کیا، اور آخری میں انہوں نے دشمن نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ زبر زیر پیش کے علاوہ قرآن مجید میں الحمد سے لے کر سورہ ناس تک کوئی تبدیل نہیں، نہ آیتوں میں ہے، نہ صورتوں میں ہے، نہ آگے پیچھے آیتیں ہیں، نہ صورتیں، نہ رکوع، کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، یہ آسمانی کتاب ہے۔ تو دشمن نے خود اس کتاب کے بارے میں سٹیٹمنٹ دیے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ قرآن مجید کی تدوین رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کا موضوع کون ہے، سبجیکٹ کون ہے، کس سے یہ مخاطب کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا موضوع ہے انسان ہے، انسان سے مخاطب۔ اس قرآن سے انسان کو ایک بہترین انسان بنانا چاہتی ہے، انک لعلی خلق عظیم بنانا چاہتی ہے، محسنین بنانا چاہتی ہے، متقین بنانا چاہتی ہے، مومن بنانا چاہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بہت سارے علوم بیان کر دیے گئے ہیں، بایولوجی ہے، زوالوجی ہے، گائنیکولوجی ہے، سب کچھ اس میں بتا دیا گیا ہے، اینتھروپولوجی ہے۔ یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ SCIENCE کتاب نہیں، سائنس کی نہیں، یہ SIGNS آیتم بینات۔ کائنات پر نظر دوڑا کر دیکھو، دنیا کو دیکھو، کائنات کو دیکھو، اس میں فزیکل ورلڈ کے بارے میں بھی بتا دیا گیا ہے۔ العلم علمانی، علم الابدانی و علم الادیانی،
یعنی ایک حصہ ہے مادی دنیا کا علم، مادی حقائق کا علم، دیکھنا، سننا، سونگنا، چکنا، چھونا، یہ ہمارے حواس خمسہ، سینس آف آرگنس ہے، یہ تمام صلاحیتیں ہیں جن سے کچھ معلومات حاصل ہوتی ہے، اور عقل اس کو سوچتی ہے، اور ایک نتیجے پر جب انسان آ جاتا ہے، میموری میں سٹور کرتا ہے، ایک پروسیس جو ہے وہ چلنے لگتا ہے۔ تو آج دیکھ لیجئے، آج جو سائنس، جو ٹیکنالوجی جو کچھ جو ہے ترقی کر چکی ہے، سائنس قرآن مجید میں اس کے بارے میں اللہ نے 1450 سال پہلے وضاحت کر دیا ہے۔ عروج آدم قاقی سے انجم سہم جاتے ہیں، عروج آدم قاقی سے انجم سہم جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ تو جتنا ہم قرآن مجید پر غور کریں گے، اس کائنات کے راز کھلتے چلے جائیں گے، یہ کائنات کو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی جو ہے ارتقائی مرحلے طے ہوئے ہیں، چینجز آئے ہوئے ہیں انسانی شعور میں، انسان نے جو ہے ترقی، پہلے تو دیکھیے جنگلوں میں رہا کرتا تھا، نومیڈس، کھانے پینے کا طریقہ کچھ نہیں، لیکن دھیرے دھیرے انسان نے ترقی کی، کچے مٹی کے گھر بنانے شروع کر دیے، اب تو اتنے بڑی بڑی بلڈنگز بنانے لگے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح ہدایت میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، علم میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ قرآن حکیم میں آ کر الہدا فائنل گائیڈنس کی صورت میں مکمل ہو گیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، سورہ مائدہ 44 میں ہم نے تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ انجیل کے بارے میں بھی آیا فِيهِ هُدًى وَنُورٌ 46 آیت میں، اس میں بھی یعنی انجیل میں بھی ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، لیکن یہ ہدایت اور نور درجہ بدرجہ ترقی کرتا کرتا یہاں تک کہ قرآن میں آ کر یہ مکمل ہو گیا۔ ہدن جا کر الہدا بن گیا، سبحان اللہ، علم جا کر العلم بن گیا۔ تو قرآن مجید جو ہدایت دیتا ہے اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک ہے علمی، دوسرا عملی۔ علم حاصل کرنا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات للفلک والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس۔ یہ تمام چیزیں دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے فزیکل فینومینا، آسٹرونومی، یہ سب کچھ اللہ نے قرآن مجید میں وضاحت کر دیا ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ دونوں اس کو جو ہے قرآن مجید میں یہ دو فائلز اس میں رکھ دیے گئے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، ہر چیز گردش کر رہی ہے، یہ سائنس ہے۔ 700 سے زیادہ آیتیں سائنس کے مطابق ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ان قرآنی آیتوں کو لے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، ایمبریولوجی بتا دی گئی ہے۔ سَنُرِيَهُمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ہم انہیں دکھاتے چلے جائیں گے اپنی نشانی آفاق میں بھی اور خود ان کی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات پوری ہو گئے، پوری طرح نکھر کر ان کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ قرآن ہی حق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھ لیجئے ڈاکٹر کیس مور نے ان آیتوں پر غور و فکر کیا، آخرکار اس نے ایک کتاب لکھ دی، دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس۔ سوال پیدا ہوتا ہے تورات بھی تو اللہ کی کتاب، پھر بھی اس میں ایسی چیز کیوں نہیں آئی جو سائنسی حقائق کے خلاف ہے؟ لیکن یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ، اللہ کی طرف سے آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید کا اصل موضوع ایمان ہے، اور کس کے لیے آئی ہے؟ انسان کے لیے۔ اور اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ اس کا تھیم کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان ہے، ایمان مجمل، ایمان مفصل، جو بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے، اللہ پر ایمان۔ قرآن مجید نے اللہ پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا، اللہ کی معرفت، اس کائنات پر غور کرو، اپنے آپ پر غور کرو۔ اور انسان جب غور کرتے کرتے ایک سٹیٹس پر پہنچ جاتا ہے، ایک جگہ پر
کہ اس کا چلانے والا بس ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے. جیسا ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کرتے کرتے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ڈکلریشن آف فیتھ، ڈکلریشن آف ایمان کیا تھا. اسی طریقے سے انسانی فطرت میں جو حقائق موجود ہیں، قرآن کے پیش نظر ان حقائق کو ابھارنا مقصد ہے. اس پر انسان کو آمادہ کیا گیا ہے. تو عقل اور فلسفی کے دائرے کو بڑا محدود کر دیا گیا. انسان اپنے اندر جھانکے تو اس کے اندر صرف عقل ہی نہیں ہے، کچھ اور چیز بھی ہے. روح جس کو کہتے ہیں ہے ذوق تجلی بھی اس خاک میں پنہم، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں، علامہ اقبال نے کہا. تو لہٰذا اس قرآن میں تمام قسم کے علوم جمع دیے گئے ہیں. تو اس کتاب کو بہت غور و فکر کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لوگوں تک اس کلام کو، یہ علمی معجزہ لے کر اٹھنا چاہیے اور لوگوں کو اس علمی معجزے کی طرف ہم سب کو دعوت دینا چاہیے. اسی لیے یہ قرآن پڑھنے والوں کی ایک امت تشکیل میں آئی. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امت بنا دیا. لہٰذا اس قرآن میں پچھلی قوموں کی داستانیں ہیں، ہسٹری بھی بیان کیا گیا ہے، سائنسز کے بارے میں بھی ہے، سائنسی آیتیں بھی ہے، اور انسان کے دل کو سکون، سرور، خوشی میسر آنے والی چیز بھی ہے. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانے خراب کو تیرے عفو بند نواز میں. سبحان اللہ. بے چین بے قرار دلوں کو سرور بخشنے والی چیز ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. تو الحمدللہ یہ ہدایت دینے کے لیے آئی ہوئی ہے. تو اس کے کچھ آداب ہے، اس کے کچھ کنڈیشنز ہے. تو اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے کوئی دنیاوی کتاب نہیں کھول کر آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھے، جو جی چاہا پڑھے، جہاں سے جی چاہا پڑھے. نہیں، اللہ کی کتاب ہے. اور یہ کوئی سیکوینس میں نہیں ہے کہ بھئی ایک ہی سٹوری، ایک ہی قصہ، ایک ہی کہانی بیان کیا جا رہا ہے. نہ کرونالوجیکل آرڈر میں ہے، جیسا ڈکشنری کو دیکھیے الفابیٹس ABCD میں آتا ہے، ایسے بھی نہیں ہے. حالانکہ دیکھ لیجئے مدنی دور کے جو ہے، تو یہ تو رسول اللہ کے زمانے کی دنیا نے آپ کی بات کا دور ہے نا. پہلے تو مکی دور آتا ہے، اس میں 13 سال آپ دعوتی کام کرے. تقریباً 86 صورتیں مکی دور میں نازل کیے گئے، یعنی ہجرت سے پہلے. ہجرت کے بعد جو سورے نازل کیے گئے 24 تمام احکامات کے مطابق، ڈوز اینڈ ڈونٹس اس کے مطابق تھا. تو یہ مدنی دور کے، تو مدنی دور کے صورتیں پہلے آ جاتے ہیں، مکی دور کے بعد میں آتے ہیں. اگر آپ قرآن کو غور سے پڑھیں گے نا تو 30واں پارہ، 29، 28 پچھلے کے پارے دیکھ لیجئے، یہ مکی دور کی صورتیں ہیں. یہ ایمانیات کو تازہ کرتی ہیں. ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالہ، ان تمام 3 چیزوں کو پختہ کرتی ہے. جیسے مدنی دور کی صورتوں میں آ جائے احکامات ہے، یہ حلال، یہ حرام، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، جوے کو حرام کر دیا، شراب کو حرام کر دیا. اس میں تمام امپلیمنٹیشنز کی صورتیں ہیں مدنی دور میں. مکے میں ایمانیات کو تازہ ٹریننگ، تزکیہ کیا جا رہا ہے. ایمان کو کوٹ کوٹ کر ان کے دلوں میں پیوست کر دیا جا رہا ہے. جھیلو، برداشت کرو. فزیکل پرسیکیوشن ہو رہی ہے صحابہ اکرام پر. اور 2 ہجرت حبشہ، 5th نبوی میں 6th نبوی میں 2 ہجرت حبشہ ہو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13ویں سال ہجرت کر کر مکے سے مدینہ گئے. اس سے پہلے بہت سارے صحابہ اکرام جو ایمان لے کر آئے تھے وہ سب ہجرت کر کر مدینہ منورہ چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند گنتی کے صحابہ اکرام رہ گئے تھے، ان میں اب حضرت ابوبکر بھی تھے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں اس بات کی دلالت کرتی ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ کو دعوت دی جا رہی تھی جو سرے سے اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے. اسی لیے ان کے لیے وہ صورتیں نازل کی گئی جو مکی دور کی صورتیں کہلاتی. اب جو امت جو ایک تشکیل میں آئی تو اب ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس قرآن کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وہ صورتوں کی ترتیب دی گئی ہے جو حلال اور حرام پر. سورہ بقرہ میں کیا ہے بتائیے؟ کیوں جو تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے. تو یہ اس طریقے سے جو ہے قرآن کو ہم اس انداز میں پڑھیں گے تو ہر چیز ہمارے لیے نمایاں ہو جائے گی. تو پڑھنے کے آداب
बावजू होकर पढ़ना है, पाकी तहारत हासिल कर कर। अगर गुस्ल की हाजत है तो गुस्ल, अगर वजू की है तो वजू। अगर आजकल देख लीजिए फोन्स में आपको कुरान के ऐप्स आ गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप चलते फिरते उठते बैठते जागते लेटते सफ़र में आप कुरान का ऐप खोल कर पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितना आसान कर दिया गया है कि वजू करे, कुरान को लेकर बैठे, एक जगह बैठकर पढ़े। अब ये मुश्किल भी नहीं है हमारे लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत सारे आसानियां कर दी गई है। तो बावजू होकर एक सुई के साथ अल्लाह से दुआ कर कर कि इसके जरिए से हमें हिदायत नसीब हो, ये दुआ कर कर जब हम पढ़ेंगे तो इसके फायदे हमें नसीब होंगे। एक तो पाकी तहारत, वजू कर कर बैठना चाहिए। अगर दरमियान में वजू टूट जाए कर लें तो अच्छी बात है, अगर ना कर सके मुमकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, यू कैन कंटिन्यू, कुरान पढ़ सकते हैं। नापाकी के हालत में ख़वातीन का जो मसला होता है उसमें भी जो है सिर्फ कुरान को, अरबी टेक्स्ट को आप टच नहीं करेंगे। अगर आप फ़ोन में पढ़ रहे हैं जैसा अब आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसमें तो टच करने का सवाल ही नहीं होता। अब जो कुरान सीखने सिखाने वाले पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए अगर उस्ताद 7-8 दिन छुट्टी ले ले और शागिर्द 10 दिन छुट्टी ले ले तो बाकी 10 दिन क्या पढ़ेगा। जो हिफ्स करने वाले होते हैं, इस्लामियात का पेपर देने वाले होते हैं, तो अल्लाह ताला ने कोई ऐसी कंडीशंस नहीं रखा है, कहीं भी हमें नहीं मिलता नापाकी के हालत में जो है कुरान को नहीं छूना है। तो बगैर जो है अदब को मलहूस रखते हुए आप पढ़ सकते हैं। ये चंद बातें रहीं इसके एतबार से। और नंबर 2, कुरान पढ़ने से पहले तउस करना चाहिए। इसके बारे में भी कुरान में ही हमें जो है उसकी दलालत मिलती है, उसकी दलील मिलती है। कुरान के बाज़ हिस्से बाज़ हिस्सों की तफसीर करती है। एक जगह पर देखिए, अब सूरह बकरा में आमन बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनून, अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, ईमान पर जो है ईमान की बात कह दी गई। सूरह बकरा में ही ईमान का मतलब क्या है आखिरी 2 आयतों को एक्सप्लोर कर कर इन डिटेल वजाहत के साथ बयान कर दिया गया। आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही वल मोमिनून, ईमान तो वो है, ईमान का एक्सप्लेनेशन। कहीं मोटी मोटी बात बता दी गई, उसका एक्सप्लेनेशन कुरान मजीद की दूसरी 22 सूरतों में अल्लाह ताला ने इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो कुरान में ही हमें यह हुक्म मिलता है कि सूरह आराफ आयत नंबर 199, 199 एंड 200, खुसिल अफू वामरु बिल मारूफ वारिज अनिल जाहिलीन व इम्मा यनज़गन्नक मिनश शैतानी नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु समीउन अलीम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफू इख्तियार कीजिए, नेक काम करने का हुक्म दीजिए, जाहिलों से किनारा कशी कर लीजिए। अगर शैतान का कोई वसवसा आपको उभारे तो अल्लाह से पनाह मांगिए, बेशक वो सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। ये शैतान का वसवसा कुरान पढ़ने नहीं देता, कुरान सुनने नहीं देता। सबसे पहला उसका हरबा, उसकी चाल इंसान के ईमान पर डाका डालता है, कुरान से हटा देता है। अब ऐसी ऐसी मशगूलियात आपको बता देता है कि आप देख लीजिए कुरान की क्लास अटेंड नहीं कर सकते, आ नहीं सकते, और ऐसे ऐसी जस्टिफिकेशंस दिलाता है। आज ये खाने का वक्त है, छुट्टी का दिन है, अभी नमाज पढ़ कर आए हैं, अभी क्लास इतनी जल्दी क्यों, 3 बजे होती, 4 बजे होती, कहते हैं ना लोग। लेकिन जिसको जो शौक होता है वो कहीं भी हो, वक्त कौन सा क्यों ना हो जाए, वो उसको लपक कर कबूल कर लेते हैं। तो जब हम नेक काम करने के लिए जितनी तैयारी, शैतान भी इस काम को खत्म करने के लिए उतनी तैयारी वो भी करता है। तो लिहाजा शैतान से बचने के लिए जिसने शैतान को बनाया, जिसने हमें बनाया, उस खालिक़े कायनात, मालिके कायनात की पनाह हमें तलब करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने खुद सूरह मोमिनून में भी वाज़े कर दिया है, इत्फा बिल्लती हिया हसनुस सय्या नहनु आलिमु बिमा यसिफून व खुर रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। सूरह मोमिनून आयत नंबर 96 एंड 98 में वजाहत कर दिया गया है। ये सूरह आराफ की नंबर 1 आयत है, और देख लीजिए, और नंबर 2 आयत जो है सूरह मोमिनून की है 96 to 98। सबसे अच्छी बात, भलाई का हुक्म दो, बुराई को रोको,
بری بات کے جواب میں ایسی بات کہہ دیجئے جو نہایت اچھی ہو. جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے، اور کہیں سب کریے اور دعا مانگیے. اے ہمارے پروردگار، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں. اے میرے پروردگار، میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتی ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر نہ ہو، میرے پاس تک نہ آئے اللہ، اس کے وسوسوں سے، اور یہاں تک کہ وہ میرے قریب بھی آنے نہ پائے. نماز پڑھ رہی ہوتی دیکھیے مائیں، بچہ رونے لگتا ہے، وہ جا کر جو ہے ابلیس اس کو چمٹی دیتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور شیطان اس کو گھچو کے دیتا ہے تو بچہ رونے لگتا ہے. صرف 2 انسان اس سے بچے ہوئے ہیں، ایک ہے بی بی مریم علیہ السلام، دوسرے جو ہیں عیسیٰ ابن مریم. کیونکہ ہمنا ان کی والدہ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ شیطان مردود سے مجھے اور میری آنے والی نسلوں کو بچائے رکھنا. تو جب وہ حاملہ تھے، سورہ آل عمران میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، تو انہوں نے دعا مانگی تھی. اسی لیے نہ تو بی بی مریم علیہ السلام نے رویا، نہ عیسیٰ ابن مریم. باقی سب بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ روتا ہے. نہ بھی روئے تو ڈاکٹرز دیکھیں اس کو اٹھا کر مارتے ہیں پیٹھ پر تاکہ وہ رونے لگے. یہ شیطان اس کو کچو کے دیتا ہے تو بچہ رونے لگتا ہے. تو اس کی اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اللہ سے ہی ہمیں مدد طلب کرنی چاہیے. اور جو ہے سورہ حامیم سجدہ میں بھی، یعنی یہ 2 ہو گئی، اور یہ تیسری آیت ہے. تیسری آیت کا دیکھ لیجئے، آخری ٹکڑا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ آپ کو ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرے، بے شک وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. یہ تینوں آیتیں ایک ہی مضمون کی ہیں، کوئی چوتھی آیت اس مفہوم کی ہمیں نہیں ملتی. ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انسانوں میں سے جو دشمن ہو، اسے رام کرنے کے لیے حسن سلوک اور احسان کو اختیار کیا جائے. کسی انسان کو دیکھیں، ایک شریر انسان ہے، اس کو جو ہے اس کی شرارت سے بچنے کے لیے کچھ احسان کر دے، کچھ اس کو معاوضہ دے دے، کچھ مدد کر دے، تو احسان مند ہو کر اپنی شرارتوں کو وہ جو ہے ختم کر لے گا اور اپنی شرارتوں کو روک لے گا. لیکن یہ شیطان ایسی چیز ہے، نہ احسان قبول کرتا ہے، نہ کوئی فدیہ، نہ کوئی اور چیز نہیں ہے. وہ انسان کا پیچھا چھوڑتا ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. سب نے عرض کیا کہ کسی نے ہمت کر پوچھی اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی؟ ہاں، اس کو میں نے مسلمان بنا دیا ہے. تو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ ہے. تو یہ جو ہے نہ تو حسن سلوک اختیار کرتا ہے، نہ احسان اختیار کرتا ہے. اس روش سے انسانوں کی اصل فطرت جو ہے، یہ شیطان جو ہے انسان کی اصل فطرت پر وار کرتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ شیطانی دشمنوں کے مقابلہ کرنے کے لیے استعاذہ یعنی تعوذ جس کو کہتے ہیں، اس کو اختیار کیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. اس لیے کہ وہ حسن سلوک اور کسی احسان کو قبول ہی نہیں کرتا. اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو تباہ و برباد کر دے، اس لیے کہ اس کے انسانوں کے جد امجد آدم علیہ السلام کی اور اس کی دشمنی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی واضح کر دیا سورہ اعراف میں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اے بنو آدم، دیکھو کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا. اور ایک جگہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، سورہ فاتر آیت نمبر 6. یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو. وہ اپنے پیروکاروں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں سے ہو جائے، تمہیں دوزخ کی طرف لے کر جائیں، دوزخ میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے. اور فرمایا فَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، سورہ کہف آیت نمبر 50. کیا تم کو اس کی اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ اللہ ہمیں سوال کر رہا ہے. اللہ نے واضح کر دیا دیکھو شیطان تمہارا دشمن، اس کی بات نہ ماننا. وہ اس کی ذریات، اس کی نسلیں، اس کے چیلے چپاٹے
सब इंसान पर ऐसा इल्गार करते हैं, तो क्या तुमको मैंने वार्न नहीं किया? तुम उसको दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है और जालिमों के लिए बहुत ही बुरा बदला है। तो लिहाजा जिस तरीके से उसने आदम और हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाया, वो आदम की औलाद पर भी ऐसे ही रकीक हमले करता है। इसीलिए अल्लाह की पनाह में आना चाहिए उससे बचने के लिए। अल्लाह ताला ने ही कुरान मजीद सूरह नहल आयत नंबर 100 में वाज़े कर दिया है, 98 में, फ़इज़ा क़राअतल क़ुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला ने खुद हुक्म दिया, जब कभी तुम कुरान पढ़ने के लिए बैठो, कुरान पढ़ना चाहो, कोई नेकी का काम, कोई नमाज पढ़ना चाहो, और ख़ास तौर पर कुरान का लफ्ज़ आया है, फिर जब आप कुरान पढ़ने लगे तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करें। बेशक जो मोमिन है और अपने परवरदिगार पर भरोसा करते हैं, इन पर उसका कुछ जोर नहीं चलता। इसका जोर तो उन्हीं लोगों पर चलता है जो इसको अपना दोस्त बनाते हैं, इस पर जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। तो ताउस करने का हुक्म हमें कुरान से सूरह नहल आयत नंबर 98 से हमें मिलता है। जब कभी तुम फ़इज़ा क़राअतल क़ुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और इस्तिआज़ा तिलावत से पहले करनी चाहिए। फ़इज़ा क़राअतल क़ुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सूरह नहल 98 हो गया। जब आप कुरान पढ़ने लगे तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। यानी ये मायने ये हैं कि मैं पनाह में अल्लाह के आती हूँ, जो शैतान मरदूद से बचकर। शतन का मतलब होता है शीन तो नान, शतन गहरा कुआं, मरदूद धुतकारा हुआ, जिस पर अल्लाह की लानत, जिस पर अल्लाह की फिटकार। मरदूद रजम की सजा सुना ना आपने, स्टोनिंग टू डेथ। तो ये जो है अल्लाह की नाफरमानी कर कर, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया, पहले ही बता दिया गया कि जब मैं एक इंसान को बनाऊं, एक पुतला बनाऊं, उसमें अपनी रूह को फूंक दूं, तुमसे कहूं कि सजदा करो तो तुम सब सजदे में गिर पड़ना। लेकिन इसने क्या किया? अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, इनकार किया। खलक़तहु मिन नार, बड़ाई, घमंड किया, तकब्बुर किया। मुझे तो तूने आग से पैदा किया और इसको मिट्टी से, मैं क्यों इसको सजदा करूं? उस दिन से देख लीजिए इंसान और शैतान की जंग शुरू हो गई। अल्लाह ने कहा कि तू मरदूद है, धुतकारा हुआ है, निकल जा यहाँ से, तेरे लिए जहन्नम। तो उसने अल्लाह से मोहलत मांगी, मुझे इतनी मोहलत दे दे, क़यामत तक के लिए तेरे बंदों को वरगलाऊंगा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से आऊंगा, सिरातल मुस्तकीम पर जम कर बैठूंगा और इन्हें वरगलाऊंगा। मेरे साथ एक बड़ी कसीर तादाद मैं अपने साथ जहन्नम में लेकर जाऊंगा। अल्लाह से वादा किया। अल्लाह ने भी कहा, अच्छा तेरी इस बात को, तेरे इस चैलेंज को कबूल कर लिया गया। जो तेरे बंदे तेरा साथ देंगे, जो मेरे बंदे हैं उस पर तेरा जोर नहीं चलेगा। तो हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हम अल्लाह के बंदे हैं या हम शैतान की बातें मान रहे हैं। शैतान की बात मानकर वसवसों में आकर कुरान सुनना छोड़ देते हैं, कुरान को नहीं पढ़ना चाहते। तो इसीलिए जैसे देख लीजिए, आप गाड़ी में बैठते हैं, सबसे पहला काम सेफ्टी बेल्ट। क्यों? कुछ कार में, कुछ गाड़ियों में ऐसा भी होता है कि वो कुछ साइन आपको देने लगती है कि आप बेल्ट बांधिए, बेल्ट बांधिए। अगर भूल भी जाते हैं आप तो सेफ्टी है। खुदा ना खास्ता अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो आप तो सेफ रहेंगे क्योंकि बेल्ट बांधी गई है। तो ये सेफ्टी, कुरान पढ़ तो रहे हैं, कहीं गलत इंटरप्रिटेशन ना हो जाए, कहीं आपके दिल में तकब्बुर ना आ जाए, कभी आप अपने आप को बहुत बड़े अल्लामा ना समझने लगे। अब मुझे दूसरों के पास जाकर सीखने की क्या ज़रूरत है, मुझे दूसरों को सुनने की क्या ज़रूरत है, अब मेरी बात दूसरे सुनना है, कहीं इस तरह का तकब्बुर ना आ जाए। इल्म के एतबार से भी इंसान तकब्बुर करने लगता है, दूसरों को छोटा, हकीर और अपने आप को बड़ा नेक, मुत्तकी, परहेज़गार। तो देखो, इन शैतानी वसवसों को दूर करना है तो ताउस कर लिया करो। इस्तिआज़ा तिलावत से पहले कर लेना चाहिए। और जैसे नमाज के लिए हम नमाज पढ़ने का इरादा कर लेते हैं तो वज़ू करते हैं ना, वज़ू कंपलसरी, उसी तरह कुरान पढ़ने का इरादा करते हैं तो सबसे पहले ताउस कर लेना चाहिए। इमाम अहमद बिन हम्बल
रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अबू सईद खुदरी से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह जब रात को क़याम फरमाते, नमाज शुरू करते हुए अल्लाहु अकबर कहते, फिर ये पढ़ते सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। मैं पाकी बयान करता हूँ तेरी, ऐ अल्लाह, तेरी ही हम्दो सना के साथ, तेरा नाम बहुत बरकत वाला है, तेरी शान बहुत बुलंद व बाला है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर आप 3 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते, फिर ये पढ़ते औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ जो सुनने वाला जानने वाला है शैतान मरदूस से, यानी इसके वसवसों से, इसके फूकों से, इसकी जादू से। इसको मुस्नद अहमद ने रिवायत किया है। सुभान अल्लाह। तो क्यों पढ़ना है, ताउस क्यों करना है? इसके लिए करना है, उसके हरबों से, उसकी चालों से हमें बचना है। तो हमें क्या करना है? ये जो है ताउस पढ़ लेना चाहिए। और उसके बाद और जो है एक मशहूर हदीस में भी है अल हमजू, इसका मतलब जुनून, दीवानगी। अन्नफ़ख़ु, उसकी मतलब किब्रियाई। अन्नफ़सु, शेर के लिए आता है। इमाम अबू दाऊद इब्ने माजा ने इसको रिवायत किया है। उन्होंने अपने वालिद हज़रत जुबैर बिन मुतिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप नमाज शुरू करने के लिए खड़े होते तो आपने फरमाया अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा 3 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला 3 मरतबा पढ़ते। फिर अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही 3 मरतबा। फिर अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है। फिर 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए, बहुत बहुत तारीफ़ वाला। 3 मरतबा सुभान अल्लाहि बुकरतम वसीला, तस्बीह करता हूँ अल्लाह की सुबह शाम। फिर और ये कहा करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। अल्लाह बेशक मैं तेरी पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से, यानी उसके जुनून, उसकी दीवानगी से, उसके तकब्बुर से, उसके शेरों से। तकब्बुर भी करता है, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों माफ़ी मांगूं, मैं क्यों ये काम करूं, मैं ये छोटा काम क्यों करूं तो छोटा हो जाऊंगा। ये तकब्बुर है ना। शेर अशार, ऐसे ऐसे उटपटांग किस्म की बातें करना, कुरान का मजाक, कुरान को जो है पता नहीं ऐसे ऐसे जामे पहनाना, अपनी तरफ से कहना मेरे ख्याल में ऐसा है, इस तरीके से अपनी ओपिनियंस जाहिर करना, ये तमाम चीज़ें। तो कुरान पढ़ने से पहले, तो जब क्लास में आते हैं ना, आने से पहले ये दुआएं पढ़कर बैठा करे ताकि हमें इंटरप्ट ना करे। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार शैतान की शक्ल में आ जाता है, फलानी जगह जाना है, थोड़ा आप मेरी मदद करिए शॉपिंग के लिए। कहीं कहता है आइए आज फ्राइडे का दिन है, आज कोई नई मूवी रिलीज हुई है, आइए मैं टिकट लगाऊंगा। अल्लाहु अकबर। आइए फलानी जगह तकरीबात है, आज जाना है। तो देखिए, इसीलिए ये रुकावटों से बचने के लिए, एक सुई के साथ कुरान सुनने पढ़ने के लिए हमें ताउस कर लेना चाहिए। अब पता चल रहा है कि क्यों ताउस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उमरो बिन मुर्रा ये कहते हैं कि हमसे ही से मुराद शैतान की मिर्गी देने जैसा फिट्स आते हैं ना। एक इंसान को देखिए, कभी इंसान का एक दीवानपन तारी होता है, जब तक वो काम ना कर बैठे वो देखिए उलझन में दीवानों की तरह, पागलों की तरह फिर रहा होता है। वो काम कर बैठता है जब उसको तसल्ली सुकून हो जाती है। तो शैतान के मिर्गी जैसे मिर्गी के दौरे, वो नफसी ही उसका शार, शेर अशार ऐसे, नफकी ही उसका तकब्बुर। इब्ने माजा ने अब्दुल्ला बिन मसूद की भी हदीस बयान किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनश शैतानिर रजीम व हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। अल्लाह बेशक मैं तेरी पनाह लेता हूँ शैतान मरदूद से, उसके जुनून से, उसके तकब्बुर, उसके शेरों से। ये सिर्फ कुरान मजीद पढ़ते वक्त ही नहीं है, ख़ास तौर पर पढ़ते वक्त तो पढ़ना ही चाहिए। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तवस कलिमात को, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को और कब पढ़ा करते थे? गुस्से के वक्त भी।
अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि दो आदमी रसूलुल्लाह के पास बाहम झगड़ रहे थे, हत्ता के गुस्से के इवज उनमें से एक की नाक सुर्ख हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी ला अलमु शय्यन लौ क़ालहु लज़हब अन्नहु मा यजिदु लौ क़ाल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपके सामने दो अशख़ास लड़ रहे थे, गुस्से से एक की नाक जो है लाल हो गई। देखिए आज भी हम झगड़ा करते हैं, बुरा भला एक दूसरे को लानतान, तो आंखें लाल हो जाती हैं, नाक लाल हो जाते हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ें, बुरे बुरे कलिमात कहने लगते हैं। इज इट और नॉट? तो यकीनन मैं एक ऐसी चीज़ जानता हूँ कि अगर इसे पढ़ लें तो इसका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, और वो ये है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। घर में अगर बच्चे लड़ रहे हैं, कोई गुस्से में आ गया तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर दम कर दीजिए, मुंह बंद हो जाएगा, वो खामोश हो जाएंगे। शैतान होता है आकर लड़ाई झगड़ा कराता है, ख़ास तौर पर मियाँ बीवी में, दो दोस्त में, दोस्त भाइयों में, दो बहनों में, जो मिलकर जमातों में फूट डालता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करे। इसको इमाम निसाई ने इसको रिवायत किया है। बुखारी के एक और हदीस है, सलमान बिन ज़रारा से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह के पास बैठे हुए थे, दो आदमियों में से एक आदमी दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो एक तो इस कदर गुस्से में था कि गुस्से की वजह से इसका चेहरा सुर्ख हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ, अगर ये इसे पढ़ ले तो उसका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो वो ये कलिमा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सहाबा इकराम ने उस शख्स से कहा, तुमने रसूलुल्लाह के फरमान को सुना है? तो उसने तकब्बुर में आकर जवाब दिया कि मैं मजनून नहीं हूँ। उसने जो है इस तरीके से उस कलमे को पढ़ने को रिफ्यूज़ कर दिया। अबू दाऊद, निसाई, मुस्लिम ने इसको रिवायत किया। तो बाज़ लोग देख लीजिए ऐसे वक़्त में कलिमात नहीं पढ़ते, तो आप खुद पढ़कर दम कर दीजिए, पानी ला कर दीजिए, पी लें, क्योंकि गुस्सा आग है, आग को ठंडी करने वाली चीज़ पानी है। मुंह पर पानी छिड़क दीजिए, पहलू बदल लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, लेटे हो तो जम बदल जाओ, वहाँ से हट कर चले जाओ, उठ कर चले जाओ, ताकि गुस्सा ज़ाइल हो जाए, ख़त्म हो जाए। वरना गुस्से में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, हत्ता कि देखिए तलाक तक का मामला आ जाता है। तो ये शैतान होता है। तो गुस्से के वक्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कलिमात को औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने का हुक्म दे दिया गया। और इतना ही नहीं है, हर बुराई के वक्त कोई बुरा गुमान आ जाता है, कोई सुस्ती, कोई काहिली, नमाज पढ़ने दिल नहीं चाहता, कुरान पढ़ने नहीं, कुरान बाज़ लोग हिफ्ज़ करते ना, उन पर तो शैतान बहुत हावी होता है। दीन का काम करते हैं ना, उन पर जहाँ माल वहाँ चोर, जहाँ ईमान वहीं शैतान। तो ये ताउस करना, इस्तिआज़ा ये है कि हर शर के शर से बचने के लिए अल्लाह की तरफ पनाह ली जाइए, उसी की जानिब से वाबस्ता हो जाइए। इसीलिए हमें ताउस कर लेना चाहिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, के मायने ये हुए अल्लाह की बारगाह में शैतान मरदूस से पनाह लेता हूँ कि दीन या दुनिया में मुझे कोई नुकसान पहुँचा सके, या मुझे इस काम से रोक सके जिसके करने का मुझे हुक्म दिया गया है, या मुझे किसी ऐसे काम पर उभारे जिससे मुझे मना किया गया है। क्योंकि शैतान से इंसान को सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। इसीलिए अल्लाह ने हुक्म दिया, शैतान ने इंस का मुकाबला हुस्न सुलूक एहसान के साथ नहीं, इससे इसकी तबीयत का जो है शर दूर हो जाए, मगर शैतान और जिन के शर से बचने के लिए इस्तिआज़ा का हुक्म दिया गया है। क्योंकि ये एक ऐसा दुश्मन है जो ना रिश्वत कबूल करता, ना किसी नेकी किसी एहसान से मुतासिर होता है, क्योंकि उसकी तबीयत में शर है। तो ये जो है हर शर से, हर सरकश, जिन, शैतान, हैवान, इन सब से बचने के लिए वो कज़ालिका जालना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वश शैतानिल इंसि वल जिन्नि यूही बादहुम इला बाज़ ज़ुख़्रुफ़ुल क़ौलि गुरूरा। इस तरह हमने शैतान सीरत लोगों को, इंसान और जिनों को हर पैगंबरों का दुश्मन बना दिया। ये वसवसे इंटरप्रेट करना, कुछ गलत बातें देख लीजिए नेक लोगों के बारे में हो जाती है ना, उनके बारे में अफवाहें उड़ा दे दिया जाती है। ये कौन होते हैं? शैतानी सिफत के लोग, शैतान के कारिंदे, उसके दोस्त। देखिए हर एक के साथ शैतान है ना। अब मेरे अंदर का शैतान जाकर आपके अंदर के शैतान को कहता दोनों तो दोस्त है ना, देखो ये बात है, ये बात उनके घर में चल रही है, तुम इस तरह से कहो, तो देखिए प्रोपोगेट हो जाता है।
तो ऐसे वसवसों से, बुरे कामों से, बुरी चीज़ों से अपने आप को बचाने के लिए अल्लाह ताला खुद फरमाता है, इंस और जिन्स को हमने पैगंबरों का भी दुश्मन बना दिया। तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे दुश्मन नहीं थे, कुरैश मक्का। तो इन तमाम के जो है शर से बचने के लिए ताऊस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है बस्मला, जिसको कहते हैं बस्मला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तस्मिया भी जिसको कहते हैं, वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। मुस्लिम की एक रिवायत हमें मिलती है, हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक नमाज गधा औरत सियाह कुत्ते के आगे से गुजरने से टूट जाती है। तो अबू ज़र के शागिर्द अब्दुल्ला बिन सामित कहते हैं, मैंने अर्ज की, अय अबू ज़र, सुर्ख यानी लाल किस्म का या जर्द रंग के कुत्ते की निस्बत ये हुक्म सियाह रंग के कुत्ते के लिए क्यों आई हुई है? तो अबू ज़र कहने लगे, अय भतीजे, तूने मुझे ये सवाल जो किया है, मैंने यही सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया था। तो ये सवाल रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल कल्बुल अल अस्वदुश शैतान, सियाह कुत्ता शैतान है। सही मुस्लिम की हदीस है। कुत्ते सियाह कभी भौंकने लगते हैं ना, तो वो देखते हैं तो भौंकने लगते हैं, तो उस वक़्त भी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करे, सियाह कुत्ता शैतान है। इब्ने जरीर की एक रिवायत, हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक तुर्की घोड़ा था, उस पर सवार थे। वो बिदकने लगा और एक मरतबा मुतकब्बिराना चाल चलने लगा, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उसको मारना शुरू कर दिया, तो और भी ज़्यादा मुतकब्बिराना चाल चलने लगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उससे घोड़े से नीचे उतर गए और फरमाया, तुमने मुझे शैतान पर सवार कर दिया है। जब मैं इस पर सवार होता हूँ तो मैंने अपने दिल में अजीब तब्दीली महसूस करता हूँ, हत्ता कि इससे उतर आए। सही मुस्लिम ने इसको और तफसीर तबरानी ने इसको रिवायत किया है। तो देख लीजिए, तो कभी कभार किसी घर में भी जाते हैं, ऐसे वसवसे अजीब सा महसूस करने लगते हैं। किसी इंसान के साथ आप बैठे हैं, अजीब बुरे बुरे ख्यालात आने लगते हैं, बुरे वसवसे आने लगते हैं, तो फौरी जो है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें। तो लिहाजा यहाँ पर जो है इस तरह वजाहत कर दी गई इन तमाम शरारतों से बचने के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हर सूरे की इब्तिदा में लिखी गई है। सूरे कुरान मजीद के 114 आर देर, लेकिन 113 में लिखा गया है। सूरे नमल में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबा मलिका को जब खत लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने उसमें लिखा था, तो इस तरह 114 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये अल्लाह का नाम है, इसमें 3 अल्लाह के नाम आए हुए हैं। बिस्मिल्लाह की फजीलत क्या है? मुस्नद अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में एक सहाबी से रिवायत किया है, रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गधे पर आपके पीछे सवार थे और कहते हैं कि गधा जरा फिसलने लगा, तो मैंने कहा शैतान का बुरा हो? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ला तकुल, ऐसा मत किया करो, तईश शैतान फ़इन्नका इज़ा कुल्ता, शैतान खुश हो जाता है, फूलने लगता है, और ताज़म शैतान फ़ी नफ्सिही, और वो जो है अपने आप में फूलने लगता है। इससे तो बेहतर जो है ये कहा करे। तो जब जो है शैतान फूल जाता और कहता है कि मैंने अपनी ताकत से इसे गिरा दिया, इसके बदले में बिस्मिल्लाह कहा करो। इससे शैतान अपने आप को छोटा समझता है, यहाँ तक कि मक्की से भी छोटा और हकीर हो जाता है। आपको याद है बचपन में बड़े बूढ़े देखिए बच्चे गिरते या कोई चीज़ गिरती, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहते, इज इट और नॉट? तो देखिए वो शैतान होता है, अगर कहते कि शैतान का सत्यानाश हो तो शैतान फूल जाता है, देखो मैंने इसको गिरा दिया। तो लिहाजा कोई भी चीज़ अगर गिर जाए, फिसल जाए, नुकसान हो जाए, बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। इमाम निसाई की जो है एक और रिवायत है, उसामा बिन उमैर से रिवायत है, रसूलुल्लाह के साथ ऊंट पर आपके पीछे सवार था, ऊंट जरा फिसला तो मैंने कहा शैतान का बुरा हो, तो आपने फरमाया ला तकुल तईस शैतानो फ़इन्नहु यअज़मु हत्ता यसीरा,
مثل البیت ویقولوا بقوتی ولکن قل بسم اللہ فإنہ یصغر حتی یصیر مثل الذباب. یہ نہ کہو کہ شیطان کا برا ہو، کیونکہ اس سے شیطان پھول کر مکان کی طرح ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنی طاقت اور قوت سے اسے گرا دیا، لیکن تم بسم اللہ کہو کیونکہ شیطان چھوٹا ہو کر مکی کی طرح ہو جاتا ہے. یہ بسم اللہ برکت کی وجہ سے ہے. تو ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھا کرتے تھے. یہ آپ کا پسندیدہ ہر عمل اور ہر قول شروع کرتے تو بسم اللہ پڑھتے. خط شروع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ. حدیث سے ثابت ہے وضو کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھا کرتے تھے. مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ سعید بن زید سے ابو سعید سے مرفی ہے کہ جو شخص وضو کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لے تو اس کا وضو نہیں ہوتا. اور کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے. ہر کام کے وقت جو ہے بسم اللہ. حضرت ام سلمہ کے پہلے قابین کے بیٹے تھے عمرو بن ابو سلمہ، وہ جو ہے رسول اللہ کے زیر نگرانی پرورش میں تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم کھانے کے لیے بیٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی نصیحت کی، یا غلامو، اے بچے، بسم اللہ کہا کرو. وَكُلُوا بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو. وَكُلُوا مِمَّا یلیکا، اے لڑکے بسم اللہ کہا کر کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. تو بسم اللہ پڑھنے کو ہر کام کے لیے جو ہے یعنی مشروط کر لیا جائے تو وہ کام میں برکت بھی ہوگی، وہ کام مکمل بھی ہوگا، وہ کام اچھا بھی ہوگا. کیونکہ اللہ کا نام لے کر کوئی دیکھیے چوری کا وہ تالا تو نہیں کھولے گا نا. تو اسی طریقے سے جو ہے بسم اللہ کہہ کر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی حدیث ہمیں ملتی ہے، اہم ترین حدیث ملتی ہے. جب ان میں سے کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بستری کرے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو اللہ کے نام سے، اے اللہ تو ہم دونوں کو شیطان سے بچا، جو اولاد تو ہمیں عطا فرمائے اس سے بھی شیطان سے بچا، لہٰذا اگر اسے اس ہم بستری سے حمل قرار پا جائے تو اس سے پیدا ہونے والے بچے کو شیطان کبھی بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا. بچے کی تربیت بڑے ہونے کے بعد نہیں، وہ نطفے کی شکل میں ماں کے رحم مادہ میں ٹپکا دیا گیا اس دن سے، بلکہ اس سے پہلے بھی. میاں بیوی جب ہم بستری کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھنے کا حکم، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقنا فإنہ ان یقدر بینہما ولد فی ذلک لم یضرہ شیطان ابدا. تو بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. سورہ ہود 41. اللہ کے نام سے ہے اس سفینہ، اس کشتی کا چلنا بھی اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. پہلی وحی نازل کی گئی اقرأ باسم ربک الذی خلق. تو بسم اللہ پہلے اللہ کا لام جلالہ ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس میں اعظم ہے. اس میں اعظم کے ذریعے سے جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ اس کو قبول کرے گا. اس کے بعد دو اللہ کے صفاتی نام الرحمن اور الرحیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے 99 نام ہے، یعنی 100 نام ہے، جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. صحیح بخاری نے روایت کیا ہے. تو الرحمن الرحیم، الرحمن فالان کے وزن پر بڑا مہربان، رحیم فعیل کے وزن پر نہایت رحم کرنے والا، مسلسل کنٹینیویشن ہے اس کی رحمت میں. تو یہ دونوں نام رحمت ہیں. تو یہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور بسم اللہ پڑھنے کا حکم. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام سورہ رحمان میں بھی آتا ہے. سورہ رحمان ایک سورہ ہی ہے اللہ کی رحمانیت کی دلالت کرتے ہوئے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو الحمدللہ اس طریقے سے تعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر جو ہے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرنا چاہیے. تو آئیے قرآن مجید کا سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ، the opening surah of the Quran.
اور قرآن جب ہم پڑھنے کے لیے کھولتے ہیں تو سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ. فاتحہ، فاتحہ، فتح کا مطلب ایک تو کامیابی، دوسرا کھولنا. افتح ہو رہا کہتے ہیں نا، اوپننگ. اور فاتح، سورہ فتح دیکھ لیجیے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، حامیم میں دیکھ لیجیے آتا ہے. تو سورہ فاتح ہے. تو سب سے پہلے جو سورہ شروع ہوتی ہے وہ ہے سورہ فاتحہ. تو آپ نے طاؤس پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، اب اس کے بعد سورہ فاتحہ. اب سورہ فاتحہ کی بھی فضیلت ہے، ایک ایک سورہ کی فضیلت ہے. مسند احمد میں امام ابن حنبل نے اپنی مسند کتاب میں ابو سعید بن مولا کی حدیث بیان کی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا. یہ حدیث ہے سورہ فاتحہ کے ضمن میں. مجھے بلایا مگر میں نے جواب نہیں دیا، نماز پڑھنے میں مصروف رہا. نماز سے فارغ ہو کر جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا ما منعک ان تأتینی، میرے پاس آنے سے تمہیں کس چیز نے روک دی؟ تو انہوں نے کہا قلت یا رسول اللہ انی کنت اصلی، اللہ کے نبی میں نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال، آپ نے فرمایا الم یقل اللہ عز وجل، کیا تمہیں اس بات کا پتہ نہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، سورہ انفال 24. تجھے میرے پاس آنے سے کس بات نے روکا؟ کہتے ہیں کہ میں عرض کی اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا اللہ عز و جل نے نہیں فرمایا مومنو اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جب بھی وہ تمہیں بلائے؟ پھر آپ نے فرمایا لا ولمنک اعظم سورۃ من القرآن قبل ان تخرج من المسجد، یقیناً میں تم کو مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ کہتے ہیں پھر آپ نے میرے ہاتھ پکڑ لیا، لہٰذا جب آپ مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا. فرمایا نعم اللہ کے رسول سکھائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کل شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور یہی جو ہے یہی قرآن جو ہے ہی السبع المثانی والقرآن العظیم، اور یہی 7 مثانی ہے، یعنی 7 آیتوں پر مشتمل ہے. یہی قرآن عظیم ہے. تو سورہ فاتحہ کے 3 نام آ گئے. ایک ہے الحمدللہ رب العالمین، 7 مثانی، قرآن العظیم، قرآن عظیم ہے. سورہ ہجر 87 میں دیکھیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، بے شک ہم نے تمہیں 7 آیتیں دی جو بار بار پڑھی دہرائی جانے والی، اور عظمت والا قرآن دیا ہے. تو یہ ایک 7 آیتوں پر مشتمل والی سورت یہ قرآن اعظم ہے. اگر قرآن کے علاوہ صرف یہ ایک سورت بھی نازل کی جاتی تو انسان کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا. یہ قرآن میں دیکھ لیجئے اس طریقے سے سورہ فاتحہ میں تمام قرآن کا نچوڑ ہے، تمام قرآن کا نچوڑ ہے. اور اس کو جو ہے ایکسپلین تو کرتا چلا گیا ہے آگے چلتے ہوئے قرآن مجید نے. تو اس قرآن کا نام کیا ہے؟ 7 مثانی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ترمذی نے اس کو جو ہے روایت کیا ہے، مسلم اور بخاری میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا الحمدللہ ام القرآن، چوتھا نام ام القرآن، ام الکتاب، 5واں نام 7 مثانی، ایک تو ہم نے کاؤنٹ کر لیا ہے. تو سورہ فاتحہ، ام القرآن، ام الکتاب، 7 مثانی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں، اسی کو قرآن عظیم بھی کہا جاتا ہے. اس کا نام الحمد بھی ہے، اس کا نام الصلاۃ بھی ہے، نماز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبد نصفین. یہ بہت بڑی حدیث ہے، انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی جس کو کہتے ہیں، یہ حدیث جو ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان
اس کو جو ہے یعنی تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن میں جو ہے، اس کتاب میں ام الکتاب جو کہہ دیا جاتا ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ فلسفے کے اعتبار سے بھی، حکمت کے وزڈم کے اعتبار سے بھی، فلسفے کے اعتبار سے بھی دین کی جڑ بنیاد سورہ فاتحہ ہے۔ سلیم الفطرت انسان کے جذبات سے یہ آگاہی ہے۔ اس میں عقید توحید، رسالت، آخرت کا بیان ہے، اللہ کی ربوبیت، الوہیت کا بھی اس میں بیان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا خالق، مالک، پروردگار، پالنہار، پرورش کرنے والا، نگرانی نگہداشت کرنے والا، ناٹ اونلی انس اینڈ جنس، رب العالمین، تمام عالموں کا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اور کتنے عالم ہوں گے۔ اور جو ہے سورہ فاتحہ کے ضمن میں کئی تفاسیریں لکھ دی گئی ہے، سبحان اللہ۔ ابو الکلام آزاد کی دیکھ لیجئے ایک تفسیر ہے، اس میں میرے خیال سے ایک پورا ایک جلد شاید انہوں نے سورہ فاتحہ پر لکھی ہے، بہت یعنی عمدہ جو ہے تفسیر ہے، انہوں نے بیان کیا ہے سورہ فاتحہ پر ہی کئی تفاسیر لکھے گئے ہیں۔ تو یہ اتنا اہم ترین صورت ہے۔ تو یہ صورت حمد کا صورت ہے، ترتیب، تلاوت، نزول کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے بھی، تلاوت کے اعتبار سے بھی، نزول کے اعتبار سے بھی۔ جیسے رسول اللہ پر اقرا بسم ربک الذی خلق، رات میں آپ کو جو ہے لیلۃ القدر کی رات یہ آیت نازل کی، دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا اور 2 رکعت نماز پڑھائی۔ نماز میں آپ نے سورہ فاتحہ، تو دوسرے دن یہ سمجھ لیجیے سورہ فاتحہ مکمل ایک وقت میں، ترتیب کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے پہلی مکمل سورت سورہ فاتحہ۔ یہ سورہ مبارکہ کی عظمت ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی خصوصیت اور کیا ہے؟ تیسری بات، نماز کا جز لازم ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ دیکھ لیجئے جیسا اللہ اور بندے کے درمیان، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ اور بندے کے درمیان اس حدیث کو یعنی سورے کو تقسیم کر دیا گیا ہے، اس کو حدیث قدسی بھی کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے اور بندے کے درمیان اس کو جو ہے تقسیم کر دیا گیا ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین لعبدی ما سال فاذا قال العبد، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان، نماز کا مطلب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اور جو ہے یعنی سورہ فاتحہ کے درمیان، میں نے میرے اور نماز کے درمیان، سورہ فاتحہ کے درمیان 2 برابر حصوں میں نے تقسیم کر دیا، اس کا نصف حصہ میرے لیے، نصف حصہ میرے بندے کے لیے۔ میرے بندے کو وہ عطا کیا گیا جس نے طلب کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ حدیث ہے، دیکھ لیجئے حدیث قدسی جس کو کہتے ہیں، بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر ادا کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی، بڑائی بیان کی۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے مابین مشترک ہے اور میں نے اپنے بندے کو بخشا جو اس نے مانگا۔ تو گویا یہ حصہ یہ قول اور قرار، عہد اور میثاق ہے۔ اور اس میں نے کہا تھا کہ اللہ اور بندے کے درمیان یہ ایک جو ہے مشترک ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ حصہ کل کا کل میرے بندے کے لیے ہے، میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے طلب کیا میں نے اس کو بخشا۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث کی روح سے سورہ فاتحہ کے 3 حصے بنتے ہیں۔ پہلا حصہ کلیتاً اللہ کے لیے، آخری حصہ کلیتاً بندے کے لیے، جبکہ درمیانی مرکزی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین
अल्लाह और बंदे के दरमियान, अभी मैंने आपको ये पिक्चर जो बताई तराजू का, देख लीजिए, ये जो है 3.5 आयतें अल्लाह के लिए, 3.5 आयतें बंदे के लिए। देख लीजिए, एक पल्ले में 1 से लेकर 3 आयतें अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये अल्लाह के लिए। फिर देखिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये 4थी आयत, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। ये वाह देखिए, ये मुड जो होता है वाह, इय्याका नस्तईन, हमें मदद भी तेरे ही तुझी से चाहिए। मदद क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधी राह की रहनुमाई, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिस पर तूने इनाम किया है। सूरह निसा आयत नंबर 69 में आता है कि ये इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन है। ये उन लोगों का रास्ता, अल्लाह मैं उन लोगों का रास्ता चाहता हूँ जो तूने उन पर इनाम किया है, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, ना के उन लोगों का रास्ता जो भटक गए, जो गुमराह हो गए, जिस पर तेरा गज़ब, तेरी फिटकार पड़ी है। अल्लाह उन लोगों का रास्ता नहीं है। तो ये देख लीजिए, बंदे और अल्लाह के दरमियान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बात मैंने आपको बता दी है। कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसको हम मुकम्मिल करेंगे, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से मैं अपनी बात को यहाँ पर रोक दी हूँ। हम यहीं से बात को शुरू करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह से दुआ है जब भी हम सूरह फातिहा पढ़े नमाजों में, या जो है और इसकी क्या फजीलत है और इसके क्या जो है फ़ायदे हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल हम मज़ीद देखेंगे। क्योंकि एक बार बता दिया जाए उसके बाद हमारा रवां तर्जुमा होता चला जाएगा। तो ये इब्तिदा है, तो थोड़ो लोगों को, नए लोग भी जुड़े हुए हैं, तो बात समझ में आए, इसीलिए थोड़ा आहिस्ता जा रहे हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो इस दुआ के ज़रिए से अल्लाह से मदद करिए। अल्लाह का वादा है जो कुछ तलब किया जाएगा उसे अता किया जाएगा, यानी दुआ कबूल की जाएगी। तो इस दुआ के, इस सूरे के ज़रिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन। परवरदिगार, इसमें जो जो बातें तू बता दी गई, जिसकी समझने की ताकत क़ुव्वत हमारे पास नहीं है, या अल्लाह जो कुछ हमने तेरी हम्द व सना, तेरी तारीफ़ हमने बयान की है, परवरदिगार कायनात की हर ज़र्रा ज़र्रा तेरी हम्द व सना, तेरी तारीफ़, तेरा शुक्र अदा करती हैं। ये नाक़िस ज़बान, ये नाक़िस अल्फाज हमारे इसका हक़ अदा नहीं कर सकती। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। परवरदिगार, ज़मीन और आसमान में जितनी चीज़ें हैं, अशिया हैं, जो जो तेरी तारीफ़ कर रहे हैं, वो तमाम कलिमात के ज़रिए से हम तेरी हम्द व सना, तेरी तारीफ़ करते हैं। अल्लाह, हम तेरे बंदे हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, तेरे ही दर पर आए हुए हैं। अल्लाह, हम सबको हिदायत नसीब फरमा। अल्लाह, हम सबको या रब्बुल आलमीन नेक बना, सिरातल मुस्तकीम पर चला, सिरातल मुस्तकीम दिखा, मंजिल तक पहुंचा। अल्लाह, इसमें रुकावट आने न दे। अल्लाह, हमें, हमारे आने वाली नस्लों को, हमारे नौजवानों को सिरातल मुस्तकीम पर चला। अल्लाह, हम बेशक तुझसे सवाल करते हैं, तमाम तारीफ तेरे ही लिए है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ऐ तू बहुत एहसान करने वाला है। अंतल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम। बहुत एहसान करने वाले, आसमान और ज़मीन को नए सिरे से पैदा करने वाले, बुज़ुर्गी वाले, इज़्ज़त वाले, हमेशा ज़िंदा कायम रहने वाले रब्बुल आलमीन। अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी परेशानियाँ, दुख, बीमारियाँ, तकालीफ़ों को दूर फरमा दे या रब्बुल आलमीन। हमसे पहले जितने लोग इस दुनिया से गुजर गए, ख़ास तौर पर हमारे वालिदैन, अजीज़ा क़रीब, रिश्तेदार, भाई बहन, या अल्लाह, ससुराल मैके के लोग, ननियाल, ददियाल, सब जिन जिन के अब तक आज तक जो गुजरे हैं, उन सब की मग़फ़िरत फरमा।
یا رب العالمین سب کو قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یا رب العالمین برائی سے، شیطان کے وسوسوں سے، حرام کمائی سے ہمیں بچائے رکھنا۔ اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما، ہماری عمروں میں جو ہے درازی، لمبی عمر دے نیک کاموں کے لیے، تیرے اس دین کے خاطر، تیرے اس کلام کو سننے، سیکھنے، سکھانے کے لیے۔ یا رب العالمین جن جن لوگ جن جن مسئلوں سے پریشان ہے تو جانتا ہے، جو بیمار ہیں کل شفا عطا فرما، جو مرض الموت میں مبتلا ہیں خیر کے فیصلے صادر فرما۔ اللہ جن کے نوکری کا مسئلہ، چھوکری کا مسئلہ، پاسپورٹ کا مسئلہ، ویزوں کا مسئلہ، جو مسئلوں میں ملوث ہیں اللہ سب کے مسئلے دور فرما دے، سب کو ہدایت دے، نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، بے شک تجھ کو گواہ بناتے ہیں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تو بے نیاز ہے۔ یا اللہ نہ تو نے کسی کو جنا نہ جنا گیا، تیرا کوئی کفو نہیں، ہمسر نہیں ہے۔ یا رب العالمین ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا رب العالمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ جو بے اولاد ہیں، جو اولاد کی تمنا کرتے ہیں، جو بیٹوں کی تمنا رکھتے ہیں، بیٹیوں کی تمنا رکھتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن گھر میں کنوارے لڑکے لڑکیاں موجود ہیں نیک اور صالح جوڑے عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب ابن لندک بیتن فی الجنہ، یا اللہ تنگ گھروں میں، جو مصیبتوں میں، جو پریشانیوں میں جو لوگ گھرے ہوئے ہیں، جن کے سر پر چھت نہیں ہے، یا اللہ جنت میں تو بہترین ایک گھر بنا دے ہمارے لیے۔ یا اللہ ہمیں جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ، جہاں بھی داخل کر سچائی کے ساتھ، اپنی طرف سے قوت کو ہمارا مددگار بنا دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اپنی رحمت سے سب کو نواز دے۔ یا اللہ سب کے حاضرین سامعین سب کی دعاؤں کو تو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہم الخیر، شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آپ سے کرنا تھا، آر یو انٹرسٹیڈ ٹو کنٹینیو ٹمارو؟ کیونکہ کل سنڈے ہے تو کل سیٹرڈے ہے تو کل چھٹی ہے، کیا کوئی ہے یا نہیں؟ تو کل ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔